السلام علیکم ناظرین، بریک سے واپسی پر ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے یہ چیز بیان ہو رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس عمل کو کس قدر عظمت بخشی، اور لوگ جو اس کو معمولی باتوں پر عمل کرنے کے لیے اس کا سہارا لیتے ہیں، یا معمولی برائیوں کو روکنے کے لیے، یا معمولی اچھائیوں کی تلقین کے لیے اس عمل پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کو صرف اسی حد تک محدود کر دیتے ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سر اس قدر بلند کیا کہ آج بھی دنیا اس پر حیران ہے کہ کوئی شخص کسی عمل کے لیے اس حد تک بھی آگے جا سکتا ہے جس حد تک امام حسین علیہ السلام گئے۔ اگر کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں ہم دیکھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں تو یہ آیات قرآنی کے سلسلے میں تو یہ عمل بالمعروف کے لیے کہا جاتا ہے کہ عمل بالمعروف صرف اسی حد تک کے لیے ہے جس حد تک آپ کی جان، مال یا عزت کو خطرہ لاحق نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کی جان یا عزت یا مال کو کوئی خطرہ لاحق ہے تو پھر آپ پر یہ عمل ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس تحریک کے ذریعے جہاں ہزاروں سبق مسلم امت کو اور خاص طور پر اور پوری انسانیت کو عمومی طور پر دیے، اس میں سے ایک سب سے بڑا سبق یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بعض حالتوں میں اس قدر عظیم صورت اختیار کر جاتا ہے، اس پر عمل کرنا اتنا عظیم اور واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اگر آپ کو حسین جیسے لوگوں کو اپنی جان بھی دینی پڑے، اپنا سب کچھ قربان بھی کرنا پڑے، تو وہ پھر اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام لوگوں نے تو قرآن کی ان آیات کی تفسیر اپنے قلموں سے اور اپنے کاغذ کے اوپر لکھی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں جو قرآنی آیات ہیں ان کی تفسیر، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان آیات کی تفسیر کربلا میں اپنے خون کے ذریعے لکھی۔ بہت سارے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو جب وہ مدینہ سے جا رہے تھے تو یہ مشورے دیے کہ آپ اب وطن نہ چھوڑیں، آپ یہاں سے باہر نہ نکلیں، اور خصوصی طور پر جب آپ مکہ میں تھے اور مکہ سے جانے لگے تھے تو اس وقت بھی لوگوں نے مشورے دیے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں، یہ امن کی جگہ ہے، آپ کے لیے بہترین جگہ ہے، آپ کی حفاظت یہاں ہو سکتی ہے، آپ منبر کے ذریعے، خطبات کے ذریعے اپنے اس عامل پر عمل کریں اور واعظ و نصیحت کریں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس چیز کا قطعی اور صریحاً انکار کر کے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، بلکہ میں عراق جا کر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا، وہاں جا کر منکر سے ٹکراؤں گا جہاں اس کی جڑیں ہیں۔ اس کی مثال ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کی مثال ہم اس سے بھی لے سکتے ہیں کہ دیکھیے، اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو وہ چاہتا ہے کہ ٹریفک کے قوانین پر پابندی کروائے تاکہ حادثات کا کم سے کم خدشہ ہو اور لوگوں کی جانوں کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کیا جا سکے، تو کیا وہ ان ٹریفک کے قوانین کی پابندی کروانے کے لیے کسی ممبر کا سہارا لے گا، کسی مسجد میں جا کر واعظ و نصیحت کرے گا؟ نہیں، اگر اس کو ٹریفک کے نظام کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو خود کسی چوراہے پر کھڑے ہونا پڑے گا، کسی ایسی اہم روڈ کے اوپر کھڑا ہونے پڑے گا جہاں سب سے زیادہ اس ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور وہاں جا کر اسے خود لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا، اپنے ہاتھوں کے ذریعے ٹریفک کو روکنا پڑے گا، اور کبھی اپنی زبان سے لوگوں کو کہنا پڑے گا کہ تم ٹریفک کے قوانین ادھر تمہارا حق نہیں بنتا، تم نے پہلے ادھر جانا ہے، فلاں کا حق بنتا ہے، اس نے پہلے اس طرف جانا ہے، تو اس کے لیے اس کو اس میدان میں اترنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے منکرات کے لیے کو روکنے کے لیے اور جو معروفات معاشرے سے مٹ رہے تھے ان کو زندہ کرنے کے لیے، ان اقدار کو، ان اسلامی اقدار کو جو اس معاشرے، ایک مسلم معاشرے کے لیے جان کی حیثیت رکھتی تھیں، جن کی وجہ سے ایک مسلم معاشرہ دوسرے تمام معاشروں سے ایک امتیازی حیثیت رکھتا تھا، اور جن کی وجہ سے وہ مسلم معاشرہ زندہ تھا، ان اقدار کو جب مٹایا جا رہا تھا اور ان اقدار کو ان کی جگہ پر لایا جا رہا تھا جن کی وجہ سے وہ معاشرہ گل سڑ رہا تھا، منکرات پر عمل ہو رہا تھا اور معروفات سے لوگ ہٹتے جا رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے جا کر خود اس عراق میں جا کر خود اس جگہ
ان منکرات کا مقابلہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا انتخاب کیا۔ معاشرے میں منفی اور مثبت اقداریں، ناظرین کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سطح پر بھی مثبت اور منفی اقداریں جو ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، اور کبھی مثبت اقدار جیت جاتی ہیں اور کبھی منفی اقداریں جیت جاتی ہیں، اور مثبت اقدار جو صریحاً انسانوں کے لیے اور معاشرے کے لیے ایک بھلائی کا درجہ رکھتی ہیں، ان کی فتح یقیناً ایک معاشرے کی فتح ہوتی ہے، انسانیت کی فتح ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں منفی اقدار مثبت اقدار پر غالب آ جائیں تو وہ معاشرہ یقیناً مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، مٹنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جنگ یقیناً منفی اقدار کے ساتھ جنگ تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی جنگ یقیناً مثبت اقدار کو زندہ کرنے کی جنگ تھی، اور یہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، یہ جنگ ممبروں پر بیٹھ کر وعظ و نصیحت کرنے سے نہیں کی جاتی۔ ہاں، ممبر پر صرف ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے اور وعظ و نصیحت اس کو کہتے ہیں، لیکن منکرات کو روکنے کے لیے اور معروفات کی تلقین کے لیے انسان کو خود میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہر قسم کے عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ بات پھر صرف زبانی حد تک کہنے کی نہیں رہتی۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی چیز کو ثابت کیا کہ جب اقداروں کی جنگ ہوگی، جب منکرات سے اجتناب برتا جائے گا اور معروفات سے اجتناب برتا جائے گا اور منکرات پر عمل کیا جائے گا، تو پھر سب صاحب ضمیر لوگوں کو اس کو روکنے کے لیے اپنی تحریک کا آغاز کرنا پڑے گا، اور پھر اس کو ان اچھائیوں کو معاشرے میں لاگو کرنے کے لیے پھر خون کا نذرانہ دینا پڑے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ اقدار کی جنگ ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، اقدار کی جنگ جو ان میں منفی اور مثبت اقدار کی جنگ ہے، اس کے لیے خون کی ضرورت پڑتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اس راہ میں دیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ جب بھی معاشرے میں تم دیکھو کہ معاشرہ مٹنے کے قریب ہے، اس میں برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں اچھائیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، تو فوراً میری طرح میدان عمل میں اتر آؤ۔ اگر اس معاشرے کو بچانا چاہتے ہو تو میری طرح میدان عمل میں اتر آؤ۔ اب ناظرین، ہم چند ان چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں اس زمانے میں جو امام حسین علیہ السلام جن کو مٹتا ہوئے دیکھ رہے تھے، اور یہ خیال امام کے ذہن میں پختہ تھا، اور جس کو تاریخ نے اور وقت نے ثابت کیا بعد میں، کیونکہ اس زمانے کے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے، اس کا ادراک نہیں کر رہے تھے، ان کو اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ ان کے معاشرے میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اسلام اور وہ خود تباہی کے کس دہانے کی طرف جا رہے ہیں، کہ اگر اب امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت میدان عمل میں نہ اترتی تو وہ وقت بالکل قریب تھا کہ اسلام کا چہرہ بگڑ جاتا اور اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ ہاں، ظاہری طور پر اسلام کا ڈھانچہ ضرور برقرار رہتا، اسلام کا نام ضرور برقرار رہتا، مسلمان ضرور رہتے، لیکن اندر سے وہ پوری طرح دیمک کی طرح اس کی جو اصل مغز تھا وہ ختم ہو چکا ہوتا، دیمک اس کو چاٹ چکی ہوتی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس تحریک کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس قربانی کے ذریعے مسلمانوں کو جو چیز عطا کی، ان کی کھوئی ہوئی جو چیز عطا کی، جو ان کے معاشرے سے ختم ہو چکی تھی، ان کے درمیان سے اٹھ چکی تھی، وہ مسلمانوں کی خود شناخت تھی، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن تھی۔ اس مسلم معاشرے کو سب سے پہلے جو امام نے جو چیز عطا کی وہ ان کی شناخت تھی، جس کو وہ بھولتے جا رہے تھے۔ جب ناظرین کسی معاشرے کے پاس اس کی شناخت نہ ہو، اس کے پاس آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو، اس کو ایک امت ہونے کا، ایک معاشرے میں ایک قوم ہونے کا اس کے اندر احساس ہی مٹ چکا ہو، تو پھر وہ قوم ہر قسم کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پھر اس پر دوسری قوتیں، چاہے وہ نیگیٹو ہوں چاہے وہ پازیٹیو قوت ہو، کوئی بھی اس پر قبضہ کر سکتی ہے۔ جب معاشرے کے اندر بے حسی اس حد تک رچ بس چکی ہو کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور وہ کیا ان کے اندر ایک شناخت کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے، یہ چیز ہی اس کے اندر مٹ جائے، تو پھر وہ غلامی کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھے۔ اور اس کی مثال ہم
تقریباً نصف صدی پہلے اپنی مثال لیتے ہیں، پاکستان کی مثال لیتے ہیں کہ پاکستان مسلمان جب ہندوستان میں اکٹھے ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے تو انہیں بالکل احساس نہیں تھا، کبھی وہ گوروں کی غلامی میں انہوں نے زندگی بسر کی اور کبھی ہندوؤں کی غلامی میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے اندر اپنی شناخت، اپنی پہچان اور اپنی قوم کا ہونے کا احساس ان کے اندر نہیں تھا، اور جب کچھ ہمدرد اور کچھ باشعور اور فکر اور دل قوم کا درد رکھنے والے لوگوں نے اس چیز کا احساس کیا اور ان کو ایک الگ قوم ہونے کا احساس دلایا کہ نہیں، تم ہندوؤں سے بالکل مختلف قوم ہو، تمہارا جو ہے وجود ایک الگ وجود کی حیثیت رکھتا ہے، تم کسی کی غلامی میں زندہ نہیں رہ سکتے، تم کسی کو اپنے اوپر حکمرانی کا حق نہیں دے سکتے، تمہیں اپنے اوپر خدا کی حکمرانی کا حق ہے اور تم اپنی حکومت خود بنا سکتے ہو، اپنا وطن خود حاصل کر سکتے ہو۔ تو صرف 40-50 سال کی جد و جہد کے بعد پاکستان جیسا ملک وجود میں آ جاتا ہے، ایک ایسا ملک جو مسلمانوں کا اپنا ملک ہے، جہاں مسلمانوں کی اپنی زندگی ہے، جہاں مسلمانوں کی اپنی رسومات ہیں، جہاں ان کے دین ان پر حکومت کر رہا ہے، جہاں ان کی اپنی شریعت ان پر حکومت کر رہی ہے اور وہ کسی کی غلامی میں نہیں۔ تو ناظرین، جب کسی قوم میں سے یہ احساس مٹ جائے کہ وہ ایک قوم ہے، اور تو وہ قوم پھر اس کے چہرے پر گرد و غبار کی بے شمار شکیں آ جاتی ہیں، ان کے پاس وہ قوم ایک آئیڈیل کھو بیٹھتی ہے، اس کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں رہتا، اس کے پاس کوئی پہچان نہیں رہتی۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام تھے جنہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ مسلمان بے حسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے اندر ایک قوم ہونے کا احساس مٹ رہا ہے، اس کی جگہ پر نسلی تعصبات جگہ لے رہے ہیں، اس کی جگہ پر دور جہالیت کی جو چیزیں ہیں وہ غالب آتی جا رہی ہیں۔ حکمران جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا سہارا لے کر مسند اقتدار پر بیٹھے ہیں، وہ اپنی مرضی کے اصول بنا رہے ہیں، قوانین بنا رہے ہیں، اور شریعت کے نام پر ان کو لوگوں کے پر تھوپ رہے ہیں اور لوگوں کی روحوں پر قبضہ کر رہے ہیں، ان کے جسموں پر قبضہ کر رہے ہیں اور ان کی آزادی کو سلب کر رہے ہیں اور ان کی شناخت ان سے چھین رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اس قوم کے اندر یہ جرت پیدا کی، امام حسین علیہ السلام نے اس قوم کے اندر وہ ڈر اور خوف دور کیا جو حکمرانوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو چکا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ جاتے ہیں تو 28,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد جیسا ظالم ترین شخص ان کے درمیان آ جاتا ہے گورنر کی حیثیت سے، اور وہ صرف کچھ دھمکیاں دیتا ہے اور کچھ ظلم و ستم کے مظاہرے دکھاتا ہے، تو لوگ اس قدر ڈر جاتے ہیں، لوگ اس قدر خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ عورتوں میں سے مائیں آ کر اپنے بیٹوں کے بازو پکڑ کر لے گئیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے بازو پکڑ کر لے گئیں، اور کچھ خود ڈر کر خوفزدہ ہو کر دبک کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، اور واقعہ کربلا وقوع پذیر ہو گیا۔ اور حضرت مسلم بن عقیل جن کے ہاتھ پر 28,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، اب جب وہ مڑ کر دیکھتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب مڑ کر دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے صرف 2 لوگ کھڑے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی اس وقت اسلامی معاشرے کی حالت کہ لوگوں کے اندر غیرت، حمیت بالکل ختم ہو چکی تھی، لوگوں کے اندر ظلم و ستم، حکمرانوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کے اندر اتنا ڈر اور خوف بٹھا دیا گیا تھا کہ اب ان کے سامنے کتنی بھی برائیاں جاری و ساری رہتی، ان کے سامنے کتنی بھی بےہودگیاں ہوتی رہتی، وہ کچھ بھی کرنے والے نہیں تھے، وہ کسی کو روکنے کی سخت ان کے اندر ختم ہو چکی تھی، ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کی قوت اور جرت ان کے سامنے ختم ہو چکی تھی۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جو سب سے پہلے جس اسلامی قدر کو زندہ کیا، اسلامی اقدار میں سے جس کو سب سے پہلے زندہ کیا اور جو عاشورائی اقداریں کہلائیں، وہ یہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو ایک شناخت بخشی، ان کو ایک آئیڈیل بخشا، ان کو غیرت اور حمیت کا سبق دیا، ان کے اندر بزدلی کو دور کیا اور بہادری ان کے اندر اور شجاعت ان کے اندر پیدا کی۔ کس طرح؟ یہی وہ لوگ جو اس قدر بزدل تھے کہ صرف ابن زیاد کے آ جانے کی وجہ سے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے اور سب مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر سوائے چند مخلصین کے سب بھاگ گئے، اور سوائے چند مخلصین کے جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے 1000 پابندیوں کے باوجود اور 1000 ظلم و ستم کے باوجود امام حسین علیہ السلام کے پاس کربلا پہنچے، ان کے علاوہ باقی سب کہاں تھے؟
لیکن واقعہ کربلا کی عظمت کو دیکھیے، واقعہ کربلا کی اہمیت کو دیکھیے، اور امام کی اس بصیرت پر ہماری ہزاروں جانیں قربان جو امام نے اس تحریک کو شروع کرتے ہوئے سوچی تھیں۔ امام نے جس بصیرت کا مظاہرہ کیا تھا، امام نے یقیناً اس وقت بھی اور آج تک بھی امام اپنی تحریک سے وہ ثمرات اور وہ فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ امام نے عین بین جس طرح سوچا تھا، امام کی تحریک کے اسی طرح اثرات اور نتائج نکلے کہ صرف تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہی کوفہ جہاں سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا گیا اور ان کے سامنے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، اور بے رحمی اور بے دردی اور ذلالت کے ساتھ ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، اور لوگ خاموش رہے، وہ کوفی خاموش رہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد جو سب سے پہلی تحریک حکومت کے خلاف اٹھی، اور جو سب سے پہلے لوگ جنہوں نے یزید کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، امام حسین علیہ السلام کے قتل کے خلاف آواز اٹھائی، وہ یہی کوفی تھے۔ کوفے سے توابین کے نام پر ایک ایسی تحریک اٹھی جن میں تک کہا جاتا ہے کہ چند ہزار لوگ شامل تھے۔ وہ بزدل لوگ جو ایک وقت میں بالکل خاموش ہو گئے ظلم و ستم کو سامنا کرنے کے باوجود، اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے، وہی لوگ امام حسین علیہ السلام کی جرأت، شجاعت اور بہادری کو دیکھ کر اور امام کی تحریک کے اثرات کو دیکھ کر وہی بزدل قوم اتنی بہادر ہو گئی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر پہنچے، وہاں انہوں نے گریہ کیا، توبہ کی، اپنی غفلت کی کہ امام ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکے، اور اس قدر کہتے ہیں کہ گریہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر وہاں انہوں نے عہد کیا کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک اب یزیدیت کا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر یہی ہوا کہ ان میں سے یہ سارے لوگ اٹھے اور یزیدی فوجوں کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، حکومت کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا اور یزیدی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اس وقت تک جنگ جاری رہی جب تک اس فوج کا ایک ایک سپاہی شہید نہیں ہو گیا۔ ان لوگوں کو یہ شجاعت، یہ بہادری کس نے دی؟ ان کوفیوں کو اس قدر دلیر کس نے بنا دیا؟ اب صرف چند ہی مہینوں کے بعد ان کے اندر موت کا یہ خوف کیسے دور ہو گیا کہ اب ان کے لیے موت کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، اب وہ خود اپنی خوشی سے موت کو گلے لگانا چاہتے تھے۔ کس وجہ سے؟ صرف امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ ناظرین، کتنی حیرت انگیز کامیابی اور کتنی جلدی کامیابی امام حسین علیہ السلام کی تحریک نے سب سے پہلے یہ حاصل کی کہ لوگوں کے اندر ظلم کے خلاف اٹھنے کا جذبہ پیدا کیا، لوگوں کے اندر ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا اور بات کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا تو سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس وقت کے اس معاشرے کے لوگوں کے ایسے سبق دیے، ایسی اقدارات کو زندہ کیا کہ یقیناً ایسی قدریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امام حسین علیہ السلام کی ممنون رہیں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو جس قدر ڈٹ جانے کا سبق دیا اور ان کے اندر غیرت کا جذبہ پیدا کیا، ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کیا، وہ یقیناً امام کے خون کے بغیر اس چیز کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں تھا۔ معاملات اس قدر بگڑ چکے تھے۔ ہاں، اگر ابتدائی دور میں ان پر قابو پایا جا سکتا تو شاید اس قدر قربانیوں کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن جوں دیر ہوتی جاتی ہے، بالکل انسانی جسم کی طرح کہ اگر کسی انسان کو کوئی موذی مرض لاحق ہو جاتا ہے، کوئی سنگین قسم کی بیماری کسی شخص کے اندر آ جاتی ہے، کسی شخص کو کینسر ہو جاتا ہے، تو اگر پہلی سٹیج پر اس کا پتہ چل جائے اور اس کا علاج ممکن ہو سکے تو انسان آسانی کے ساتھ وہ انسانی بدن صحت پا سکتا ہے، لیکن جوں دیر ہوتی جاتی ہے تو نقصان کے زیادہ احتمال ہوتا جاتا ہے، انسانی جسم کو بھی زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسانی جسم کو بچانے کے لیے اس کے کسی ایک حصے کو کاٹنا پڑ جاتا ہے، آپریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور بہت سارا محنت کرنی پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح
انسانی معاشرے میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر بیماریاں، اس کے اندر برائیاں آنی شروع ہوتی ہیں تو اگر پہلی سطح پر بھی، پہلی سٹیج پر ان کو روک لیا جائے تو شاید اتنی قربانیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جوں جوں معاملات بگڑتے جاتے ہیں، جوں جوں معاشرہ گلتا اور سڑتا جاتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے زیادہ عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہی اس وقت اسلامی معاشرے کی حالت تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ اس قوم کے اندر اس قدر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ اب اگر اس کے خلاف کوئی تحریک نہ چلائی گئی تو اسلام کا ہی خاتمہ یقینی ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس تحریک کا آغاز کیا، اور پہلے ہی مرحلے پر امام حسین علیہ السلام نے عظیم الشان کامیابی حاصل کی کہ امام نے ان لوگوں کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کیا کہ تم ایک ذمہ دار قوم بنا کر بھیجے گئے ہو، ایک دوسرے کے اوپر ذمہ دار قوم بنا کر تم بھیجے گئے ہو، اور اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا، وہ ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے اندر، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر یہ عمل ہمیشہ معاشرے میں ہر سطح پر جاری رہا جائے تو یقیناً ناظرین یہ بیماریاں نہ زیادہ پھیلتی ہیں اور نہ یہ برائیاں نہ زیادہ معاشرے میں آتی ہیں، اور نہ ہی تیزی کے ساتھ اچھائیاں معاشرے سے غائب ہونا شروع ہوتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک نے اور کیا کیا کامیابیاں حاصل کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون کے ذریعے اور اپنی اس عظیم الشان قربانیوں کے ذریعے کن مردہ اقدار کو دوبارہ زندہ کیا اسلامی معاشرے میں، ان اچھے اقداروں کو جو معاشرے سے ختم ہو چکے تھے کس طرح زندہ کیا، وہ کون سے اقداریں تھیں، جو کون سے اقدار تھے جو اس معاشرے سے ختم ہو چکے تھے، اور امام نے اپنے خون سے ان کو دوبارہ اجاگر کیا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں اس پر مزید گفتگو کریں گے اور چند ایک کا جائزہ بھی لیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے کون سے اسلامی اقداریں جو ہیں ان کو زندہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے خون کی بدولت آج بھی وہ قدریں زندہ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پر بات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔